ویلکم بیک ناظرین یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی جاندار چیز آئی ہے اس نے اپنے خالق حقیقی کی طرف ایک نہ ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ اب جب اپنے خالق حقیقی کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو اس کے بعد کیا معاملات ہونے ہیں، اس کے بعد کیا پروسیجر ہونا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہر کام کا ایک پروسیجر رکھا گیا ہے، ہر کام کا ایک وقت متعین ہے، ہر کام کا ایک پروسیجر ہے، اسی طریقے سے موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ دنیاوی وقت اور موت کے وقت میں یہ فرق ہے کہ دنیا کا اگر کوئی کام ہے تو اس میں 19-20 ہو سکتی ہے، فرق آ سکتا ہے، مارجن مل سکتا ہے، لیکن موت اٹل ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں نہ تو کوئی مارجن مل سکتا ہے، نہ کسی طرح کی کوئی چھوٹ مل سکتی ہے، اور نہ ہی صبح اگر کسی کی موت واقعہ ہونی ہے تو اس کو شام کی مہلت ملنی ہے، اور نہ شام والے کو صبح کی مہلت ملنی ہے۔ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا، اس وقت پر ان بندہ ناچیز کو، جو بھی اس روئے زمین کی جاندار چیز ہے، اس کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ہے۔ اب جس طرح پچھلی ٹرانسمیشن کے اندر ہمارا ٹاپک تھا موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہم نے موت کے اوپر تفصیلی علماء دین سے رہنمائی لینے کی کوشش کی، اور ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ علماء دین سے رہنمائی لے کر آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، تاکہ اس دنیا فانی کے اندر ہم لوگ جو قرب الہی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ کوشش کریں کہ قرب الہی کے نزدیک ہوں، کیونکہ دنیا کا یہ سفر، انسان کی یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور ایک وقت ایسا آنا ہے کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جانی ہیں، صرف پچھتاوے کے سوا انسان کے پاس کچھ نہیں ہونا۔ اب جب انسان مر گیا، انسان کی موت واقعہ ہوگی اللہ کے حکم سے، اس کے بعد کا کیا مرحلہ ہے اس پہ رہنمائی لیں گے۔ سر آپ کی طرف آتا ہوں، مرنے کے بعد قبر تک انسان کے ساتھ کیا ہوگا، اور میت کا جب گھر سے جنازہ گاہ تک کا سفر ہے، اس پر تھوڑی سی تفصیلی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیے، اس میں موت انسان کی جب آتی ہے، انسان کی روح کبصر انصری سے پرواز کرتی ہے، بے شک، تو اس سے جسم اور روح الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ بے شک، روح کے مختلف مقامات ہیں، مختلف درجات ہیں۔ نیک روح کسی کی پہلے آسمان پر، کسی کی دوسرے آسمان پر، مقام علیین تک مختلف مقامات ہیں، مختلف درجات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو بدروح ہے اس کا مقام سجین مقام ہے، وہ ساتوں زمینوں کے نیچے اس روح کا مقام ہے۔ اب روح اور جسم کا یہ ایسے سمجھ لیں کہ موت کے بعد جس طرح ایک انسان خواب دیکھتا ہے، خواب میں ایک انسان کا جسم ایک بستر پہ پڑا ہے، لیکن وہ خواب کی کیفیت میں وہ دوسرے ملک کی سیر کر رہا ہے۔ وہ خواب میں اگر نیک روح ہے، نیک آدمی ہے، تو بعض اوقات نیک آدمی خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، بے شک، کبھی آقا علیہ السلام کے در انور پہ حاضری دے رہا ہے، بے شک، کبھی سبحان طواف اللہ، کعبہ میں مصروف ہے، بے کبھی شک، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے۔ بے شک، اس کی یہ کیفیات، اب وہ اس کیفیات کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم کے ساتھ وہ ساری محسوس کر رہا ہوتا ہے خواب کی کیفیت میں۔ تو موت میں بھی ایک ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ روح یہ ساری کیفیات کو وہ آبزرو بھی کر رہی ہوتی ہے، ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے جسم کو کون اٹھا رہا ہے، کون اس کو غسل دے رہا ہے، اور کون اس کے جسم کے پاس آ کے رو رہا ہے، کون اس کے جسم کے آگے جو بھی وہ لوگوں کی حرکات ہوتی ہیں، وہ مرنے والے اس کی روح یہ سارا کچھ آبزرو کر رہی ہوتی ہے۔ اب جب اس میت کو وہاں سے گھر سے اس کی میت کو لے کے قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اس ضمن میں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر نیک روح ہے تو وہ پکارتی ہے قدمونی قدمونی، یہ الفاظ ہیں کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ چونکہ مرنے والا نیک آدمی مر کے وہ یہ سمجھتا ہے، اگر مجھے اجازت ہو تو حضرت بابا فرید علیہ رحمہ سے وہ کسی نے پوچھا کہ بابا عید کب ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے، بے شک، جب یار ملتا ہے تو اس دن عید ہوتی ہے۔ تو اس نے سوال کیا سوالی نے کہ یار کب ملتا ہے، محبوب کا دیدار کب ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ جب موت آتی ہے تو پھر محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، تو
مومن مرتا اسی لیے ہے کہ قبر میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. تو مومن کی روح یہ پکارتی ہے. حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ میت پکارتی ہے قدمونی قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو. اور بدکار کی روح یہ کہتی ہے این تذہبون این تذہبون، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اس کو چونکہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو قبر کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، اور وہ اس خوف کی وجہ سے وہ پکار رہی ہوتی ہے این تذہبون این تذہبون. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو الفاظ ارشاد فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات میت کی اس آواز کو سنتی ہیں. بے شک. صرف انسان نہیں سن سکتا اور جنات نہیں سن سکتے، باقی کائنات کی ہر چیز سنتی ہے میت کی اس پکار کو. صحیح بخاری کی پہلی جلد میں یہ حدیث پکار ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ میت کو یہ ساری چیزیں، میت بول بھی رہی ہوتی ہے، پکار رہی ہوتی ہے، اور میت دیکھ بھی رہی ہوتی ہے، میت سن رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں. جس طرح ایک زندہ انسان سنتا ہے، اسی طرح مرنے والا انسان بھی سن رہا ہوتا ہے. جس طرح زندہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح مرنے والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جس طرح زندہ آدمی بولتا ہے، اس طرح مرنے والا بھی انسان بول رہا ہوتا ہے. لیکن صرف فرق یہ آتا ہے کہ دنیا کے درمیان اور اس شخص کے اور اس کے اہل و عیال کے درمیان اللہ نے ایک پردہ حائل کر دیا، پردہ حائل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ دنیا والے اس کی آواز کو سن نہیں پا رہے. بے شک ایسا ہی ہے. یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ جب ایک انسان کی آنکھیں بند ہو گئیں، انسان دنیا فانی سے کوچ کر گیا، دنیا فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی اللہ نے ایک بڑا مقام رکھا ہے اس کے لیے، بڑے احترام کے ساتھ اس کو لے جایا جاتا ہے. ناظرین یہاں پر میں 2 منٹ لوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنا دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک درجہ مقرر کر دیا. انسان جب دنیا کے اندر آیا تو بڑے احترام سے اس کو اٹھا کے جھولے کے اندر رکھا گیا، اس کو پیار دیا گیا، اس کے کانوں میں آذان دی گئی. اسی طریقے سے بتایا گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات کے اوپر انسان کو برتری دینے کا مقصد بھی یہی تھا، بتانے کا مقصد بھی یہی تھا. اور جب اللہ نے انسان کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جھک جاؤ، سجدہ کرو. حالانکہ فرشتے نورانی مخلوق تھے اور انسان جو تھا وہ مٹی کی تخلیق تھا، لیکن بتانے کا مقصد رب العزت کا یہ تھا کہ یہ جو مخلوق آ رہی ہے یہ تمام مخلوقوں سے افضل ہے. پھر جب انسان کی موت واقعہ ہوتی ہے، انسان مرتا ہے، اس دنیا فانی سے کوچ کرتا ہے، اس کی روح اپنے خالق حقیقی کے پاس جاتی ہے، تو اللہ نے پھر اشرف المخلوقات کا اتنا بلند مقام رکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو غسل دو، اس کو عطر لگاؤ، خوشبوئیں لگاؤ. پھر اس کے بعد حکم آتا ہے اس کو آرام سے اٹھا کے تختہ دار پر لٹاؤ، میرے بندے کو تکلیف نہ ہو. پھر جب اس کو قبرستان کی جنازہ گاہ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ آرام سے لے کر چلو، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کے آگے کوئی نہیں چلے گا، میت کے پیچھے چلیں گے سارے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا مقام، اشرف المخلوقات کا مقام اس حد تک بلند کیا کہ میت کے آگے کوئی نہیں چل سکتا. احترام میت کا اتنا ہے کہ میت کے پیچھے چلنا ہے. پھر حکم ہے کہ 4 کندھوں پر لے کر جاؤ اس کو، اور آرام آرام سے قدم چلاؤ، آرام آرام سے چلو تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو. پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کو آرام سے لحد کے اندر اتارو. اللہ نے اشرف المخلوقات کا اتنا بلند مقام رکھا کہ دنیا میں بھی بندے کا پردہ رکھا، اور آخرت میں قبر کے اندر اتارتے وقت اس کے اوپر ٹنوں مٹی ڈال دی جاتی ہے، پردہ حائل ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے. یعنی رب اور بندے کے درمیان جو معاملہ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کا پردہ ہے، آخرت کے اندر بھی اس کا پردہ ہے. تو ہم اس کریم نبی کی امت ہیں، ہمارے پیارے آقائے دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین، وہ جن کے لیے یہ دنیا آسمان تخلیق ہوئے، کل کائنات رب العزت نے تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی عبادات ہم سے بہتر فرشتے کر رہے تھے. فرشتے نورانی مخلوق تھے، اللہ کے حکم کی پاسداری بھی کرتے تھے. ہم تو بڑے گناہ گار بندے ہیں، ہم تو مکر جاتے ہیں. ہمیں اللہ نے کہا یہ کام کرو تو بھلائی ہے، ہم وہ کام نہیں کرتے.
ہمیں اللہ نے کہا فلاں کی طرف آؤ، میرے گھر آؤ، میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے مانگو. ہم لوگ بھٹک گئے، کوئی بتوں کی پوجا کے نکل گیا، کوئی سورج کی پوجا شروع کر دی، کوئی آگ کی پوجا شروع کر دی. تو ہم لوگ اس حد تک بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بھولے ہوئے لوگ ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور اللہ نے بحیثیت انسان ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، ہمارے درجے کو تمام درجوں پر بلند کر دیا، افضل کر دیا. تو تھوڑی سوچنے کی ضرورت ہے. یہی سوال کہ جب انتقال ہو گیا، خالق حقیقی سے جا ملا، تو وہ ایک درمیانی پروسیس ہے، اس کو تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا زبردست ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کو آنا بھی چاہیے اور ہر زیرو کو اسے یاد بھی رکھنا چاہیے. اور اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ آپ نے بھی گفتگو کر دی، پروفیسر صاحب نے بھی گفتگو کر دی ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب ہر بندے نے جانا ہے تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے. اب اس کے لیے ہم نے تیاری بھی کرنی ہے. اور پھر جب دنیا سے بندہ جاتا ہے تو جانے کا ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. نیک انسان جاتا ہے تو اس کا ایک اپنا انداز ہے، بے شک. اور بد انسان جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک انداز ہے. بے شک. کیونکہ جب روح جسم سے قفس انصری سے پرواز کرتی ہے تو اس وقت ایک بڑا کربناک عالم ہوتا ہے. بے شک. اور مومن کے لیے تو وہ بڑا ہی ایک عالی شان ہوتا ہے، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں. اور جو مومن ہوتا ہے اسے ہر طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، اللہ کی رحمت نظر آتی ہے. بے شک. اور جو یعنی بدکار ہوتا ہے نا، اسے بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی تکلیف سے، یعنی اس کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور مسلمان کو کتنا اعزاز دیا ہے. اور مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اسے کوئی جلا دیتا ہے، بے شک. راکھ بنا دیتا ہے اور پانی کی نظر کر دیتا ہے. لیکن عالم اسلام میں، یعنی اسلام میں انسان کی کتنی عزت ہے، کتنی تکریم ہے کہ جانے کے بعد بھی سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ اسے غسل دو. اور غسل بھی جو ہے نا بڑے آرام سے دو، پاک صاف پانی سے دو. اور یہاں تک کہ جو غسل دینے والے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ آپ محرم ہوں اس کے، یا پھر کوئی جو غسل دینے والا بندہ ہے وہ ایسا ہو جو اس کا راز فاش نہ کرے. بے شک. یعنی ایسے، یعنی یہاں تک تکریم، جیسا آپ نے کہا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے اور پھر انسان کو بہتر صورت میں پیدا کیا. اور پھر خصوصاً مسلمان کی کیا شان ہے، یعنی اس کے لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسے غسل دینا ہے. بے شک. اور غسل دینے کے بعد پھر اسے کفن دینا ہے. یعنی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس بڑا پسند ہے، اسی لیے یعنی جس پہ داغ بھی نہ لگا ہو. تو یہ بھی ایک پیغام ہے کہ جس طرح آپ کا کفن صاف ہے نا، اس طرح ہمیں اپنی زندگی بھی صاف رکھنی چاہیے. بے شک. یعنی اپنی زندگی کے اعمال کو بھی ہم نے اچھا رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے. انہیں کفن دیا جاتا ہے، اور کفن دینے کے بعد، اور کفن کا بھی پھر پورا طریقہ شریعت نے بتایا ہے، پورا لباس ہے ایک کفن بھی، بے شک. پورا لباس کی صورت میں اسے لباس دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ امام، جیسا کہ آپ نے پہلے بیان بھی کیا ہے کہ عام نماز میں امام صاحب آگے ہوتے ہیں اور باقی سارے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ دنیا سے جاتا ہے نا وہ سب سے آگے ہوتا ہے. بے شک. اور پھر امام صاحب کے لیے جو نماز جنازہ کی امامت کراتے ہیں اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ یعنی جو میت ہے وہ بالکل اس کے سینہ کے سامنے ہو، سامنے رکھا جائے اس کو. اور یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا ہے نا کہ یہ ہمارے لیے موت جو ہے نا بہت بڑی وصیت ہے. بے شک. اور اس کے بارے میں یعنی وہ کسی شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، کفن سے منہ ڈھانپے شرمسار آیا ہوں. اور چلنے نہ دیا مجھے گناہ کے بار نے پیدل، چلنے نہ دیا مجھے گناہ کے بار نے پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار چل کے آیا ہوں. بے شک.
یعنی بندے کو سوچنا چاہیے، اور عزت کے ساتھ انسان کو یعنی کندھوں پہ اٹھا کر لے جاتا ہے، پھر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ بے شک، بخشش کی دعا کرنے کے بعد پھر اسے قبر کی طرف لے کے جایا جاتا ہے اور قبر انتظار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے تمہارے لیے ایک باغ ہے، اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ اور اگر بندہ نیک ہے نا تو قبر بھی التجا کرتی ہے کہ جلدی جلدی اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ اور جب بندہ اس کے اندر جاتا ہے اور بندہ اگر نیک ہو تو قبر اسے ایسے اپنی آغوش میں لیتی ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ اور اگر بندہ برا ہو، جس نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزاری ہے، اسے قبر کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بندے چلتے تھے نا، مجھے سب سے برا تو لگتا تھا۔ اور پھر قبر اسے ایسے دباتی ہے جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قبر میں جب بندہ جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے نا، اب دیکھیں کہ بندے کو نلہا کر، کفنا کر، یعنی غسل کرا کر، پاک صاف کرا کے کیوں لے جایا جاتا ہے؟ تو اس میں بعض مورخین نے بڑا یعنی خوبصورت لکھا ہے، اس لیے کہ محبوب سے ملاقات کرنی، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ موت حبیب سے حبیب کو ملاتی ہے۔ بے شک، یعنی بندہ جب قبر میں جاتا ہے نا تو وہاں کالی کملی والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور اس کے لیے امتی کو تیار کرایا جاتا ہے۔ بے شک، تو ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس کے لیے سوچنا چاہیے، نہ کہ اس دنیا یعنی لذات والی دنیا کو جو ہے نا اس کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بلکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو کچھ بوئیں گے اس کو ہمیں آگے کاٹنا پڑے گا۔ وہ مرنے کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ نیک ہو، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اگر وہ نیک ہوگا تو اس کی روح آسمانوں کی سیر کرتی ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر۔ کہتے ہیں بعض ایسے نیک لوگ بھی ہیں جن کی روح عرش معلیٰ کے نیچے تک پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ برا ہوتا ہے اس کی روح اس کی قبر تک، قبر سے پھر نیچے، پھر وہ نیچے کی طرف سفر کرتی ہے۔ اور جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی روح اوپر کی طرف پرواز کرتی ہے اور اس کا تعلق بدن کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یعنی روح کا تعلق بدن کے ساتھ مرنے کے بعد بھی جڑا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر ہمیں قبر کی تیاری کرنی۔ بے شک دنیا کا سفر بڑا مختصر ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے اور مفتی صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ سفر ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ تو ہمیں دنیا کے اندر جتنے بھی دن ملے ہیں، جتنا بھی ٹائم ملا ہے، موقع ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے احکامات اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کی پیروی کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اللہ کے جب حضور پیش ہونا ہو تو ہمیں شرمساری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔